بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا واقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سابقہ امت میں، یعنی اس سے پہلی امت میں 3 آدمی تھے۔ وہ ایک دفعہ کہیں چلے جا رہے تھے کہ دوران سفر ان کو ایک غار میں رات گزارنا پڑی۔ چنانچہ وہ تینوں ایک غار کے اندر داخل ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد پہاڑ سے ایک بڑا پتھر سرکا اور اس نے آ کر غار کا منہ بند کر دیا۔ سب کہنے لگے کہ اس پتھر سے نجات اور خلاصی کی یہی صورت ہے کہ ہر آدمی اپنے نیک اعمال کا اللہ تعالیٰ کے سامنے وسیلہ پیش کر کے دعا کرے۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی نے یوں دعا شروع کی کہ اے اللہ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا۔ جب شام کو واپس آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے۔ میں نے ان کے لیے رات کا دودھ دوہا۔ جب ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور مجھے یہ بات بھی اچھی نہ لگی کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ چنانچہ میں اسی حالت میں کہ دودھ کا پیالہ میرے ہاتھ میں تھا اور اپنے ماں باپ کو بیدار کرنا یا ان کو جگانا مجھے پسند نہیں تھا، ان کے بیدار ہونے تک، ان کے جگانے تک انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ ساری رات گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی اور بچے میرے قدموں میں بلبلاتے رہے بھوک کی وجہ سے۔ پھر وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دودھ نوش کیا، دودھ پیا۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، تو اس پتھر کی وجہ سے جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں اس کو دور کر دے۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا کہ ابھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر دوسرے آدمی نے یہ دعا کی کہ اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی، وہ مجھے بہت پسند تھی، میں اس سے غلط کام کرنا چاہتا تھا، زنا کرنا چاہتا تھا، وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بہت پسند تھی، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی، وہ غریب تھی، اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ دینار مانگے۔ میں نے اس کو 120 دینار اس شرط پر دیے کہ وہ مجھے برائی کا موقع دے گی۔ وہ تیار ہو گئی، یہاں تک کہ جب میں نے اس پر قابو پا لیا اور میں زنا کرنے کے بالکل قریب ہو گیا، جب میں اس کی 2 ٹانگوں کے درمیان مباشرت کے لیے، غلط کام کرنے کے لیے بیٹھ گیا، تو وہ کہنے لگی کہ خدا سے ڈرو، جائز طریقے ہی سے پردہ بکارت زائل کرو۔ پس میں اس سے دور ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے بہت زیادہ محبوب تھی، پسند تھی، اور جو دینار میں نے اس کو دیے تھے واپس نہیں لیے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر تھوڑا سا مزید اپنی جگہ سے ہٹ گیا کہ ابھی بھی اس سے نکلنا مشکل تھا۔ پھر تیسرے آدمی نے دعا کی کہ اللہ، میں نے چند مزدور اجرت پر رکھے تھے، ایک آدمی کے سوا سب کی مزدوری میں نے ادا کر دی۔ وہ آدمی جس کی مزدوری میں نے ادا نہیں کی تھی، وہ اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے اس کی اجرت کو بڑھایا یہاں تک کہ اس سے اموال کثیرہ، یعنی بہت زیادہ مال اس کی مزدوری سے اکٹھا ہو گیا۔ پھر ایک عرصے کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے بندے،
میری اجرت مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ یہ اونٹ، گائیں، بکریاں اور غلام وغیرہ جو تجھے نظر آ رہے ہیں یہ سب تیری اجرت ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر۔ میں نے کہا کہ میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے وہ سارا مال لیا اور سارے جانور ہانک کر لے گیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے جس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ چنانچہ وہ پتھر دور ہو گیا اور وہ تینوں اس غار سے نکل کر آگے کو روانہ ہو گئے، اپنے گھر کو چلے گئے۔ معلوم ہوا کہ مصائب و مشکلات کے پیش آنے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے